السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے معیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ فن ود معیز۔ اگر اونچائی کی بات کریں تو ہماری زمین پر سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی اونچائی 8,849 میٹر ہے۔ لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 22,1100 میٹر تک جا چکا ہے، یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو صرف 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک، وہاں پر بسنے والی سمندری مخلوقات، دوسرا اندھیرا اور تیسرا بھی اندھیرا، یعنی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ سورج کی روشنی اس قدر سمندر کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور اتنی گہرائی میں نہ جانے کے لیے یہاں پر کیا موجود ہے؟ انسان صرف جدید ٹیکنالوجی، مشینوں کے ذریعے ہی وہاں پر جا چکا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اب آپ نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تمام کی تمام ویڈیو اسی ایک مین پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ انسان یہاں پر جا کیوں نہیں سکتا؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد انسان کے اوپر کروڑوں ٹن پانی کا دباؤ یا پریشر محسوس کرے گا۔ اتنا زیادہ پریشر کہ ایک ہاتھی کو اسٹیمپ پیپر پر کھڑا کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہی پریشر کچھ ہی سیکنڈ کے اندر اس کی جان لے لے گا۔ اب تک سمندری گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے، جو کہ مصری مسلمان احمد نے بنایا، جس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ جبکہ مشین کے ذریعے سب سے گہرے حصے کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ 23 جنوری 1960 کو امریکی بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈان والش اور اسپیس انجینئر جیک پیکٹ نے بنایا، جو کہ سمندر کی 11 کلومیٹر کی گہرائی کے اندر پہنچتے ہی ایک تو بے حد اندھیرے کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آیا، اور دوسرا بے حد پریشر کی وجہ سے ان کی سب میرین کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا، جو کہ سیدھی سیدھی ان کی موت تھی۔ اور دوسرا کوئی انجان مخلوق انہیں بار بار پریشان کر رہی تھی، اسی لیے انہیں فوراً سمندر کی سطح پر واپس آنا پڑا۔ جبکہ اکیلے سمندر کی گہری جگہ مریانا ٹرنچ کے اندر موجود میرنچ দ্বীপ میں جانے کا ورلڈ ریکارڈ اواتار ٹائٹینک فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے سن 2012 کے اندر مکمل کیا، اور چیلنجر ڈیپ کے گہرے ترین حصے کے اندر 33,853 فٹ گہرائی تک پہنچ گئے۔ عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ ترتیب سے کچھ ایسے ہوتے ہیں: ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو اینڈ وائلٹ، جو کہ اپنے رینبو میں اکثر دیکھے ہوں گے۔ روشنی کی شعاع جب بھی پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ریفلیکشن کے عمل سے گزرتی ہے، اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر لیول کے دوران پانی کے اندر سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غوطہ خور پانی کے اندر 25 میٹر کی گہرائی کے اندر جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کے سرخ رنگ بھی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل اسی طرح سے 30 سے 50 میٹر تک گہرائی کے آتے ہی اورنج روشنی بھی مکمل پانی کے طور پر جذب ہو جاتی ہے۔ پیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک جذب ہو جاتی ہے، سبز روشنی 100 سے 200 تک، نیلی روشنی 200 سے کچھ زیادہ تک، جبکہ وائلٹ اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے ہی جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار سمندر بھی تھوڑا تھوڑا تاریک ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل کے اندر ہوتا ہے۔
یوں ہزار گہرائی میں سمندر میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اپنے آس پاس صرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج کے لیٹسٹ دور میں آکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کے پوری طرح حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 332 میٹر گہرائی سے اندر تک نہیں جا سکا، تو پھر 1400 سال پہلے آخر کون تھا جو 6000 گہرائی میٹر میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا؟ یہ باتیں قرآن کریم میں لکھ گیا، کیونکہ آپ یہ باتیں جان کر حیران ہو جائیں گے کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال سے سمندری اندھیرے میں کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کے سمندر کو ایک موج سے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، اور غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ کا یہ نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے جدید سائنس کو ثابت کرتی ہے، جو اپنے وقت میں کسی کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا کہ ان آیات کا مطلب دراصل ہے کیا۔ لیکن قرآن کریم اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی نسلوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ، جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور سمندر کی سب سے بڑی خصوصیات واضح طور پر یہ بیان فرما رہا ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنی نشانیوں میں سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم پر حق کو واضح کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عن قریب اپنی نشانیاں اطرافیاں عالم کے اندر بھی دکھائیں گے، ان کے اپنے نفس کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ میرا رب ہر چیز کا گواہ اور اپنے اللہ کی موجودگی کا انکار کر رہا ہے؟ صرف ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے متکبر، جو حق جان کر بھی حق سے منہ پھیرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اسی لیے وہ یہ سب دیکھ کر بھی سچ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں آپ کو ملوں گا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔